ناظرین، آج کل شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نون لیگ کے خلاف پریس ٹاک کرنے لگے ہیں اور مریم نواز پر بھی اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت پر بھی کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے۔ مریم نواز کی چودراہٹ اور متکبرانہ رویے کی وجہ سے پارٹی کے سینئر عہدیداران ان سے منہ موڑنے لگے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، لشکری رییس ثانی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر پر مشتمل ایک الگ پارٹی بلاک بنایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں منعقد ہونے والی اس غیر سیاسی کانفرنس میں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے خطاب کیا اور اپنی ہی سیاسی پارٹی کو آئینہ دکھا دیا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے والوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عوام نے سب کو آزما لیا ہے، مسائل کے حل کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ایک دوسرے پر الزامات سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وہ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ ایسے فورم ہوں جہاں ملکی مسائل پر کھل کر بات ہو سکے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران پارلیمان میں عوامی مسائل پر بات ہی نہیں ہوئی۔ ملک میں جو کچھ بھی ہوا عوام کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ ملکی مسائل کا حل الیکشن نہیں ہے۔ عباسی 1988 میں اپنے والد کی وفات کے بعد سیاست میں داخل ہوئے اور پہلے ہی انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ تب سے اب تک عباسی 6 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ یہ عرصہ بہت تھا ملکی خدمات انجام دینے کے لیے، مگر یہ خیال اسے اب تک کیوں نہیں آیا؟ اب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کی ترجیح عوامی مسائل کا حل ہوں، الزامات نہ ہوں۔ بڑے فورم کی ضرورت ہے جہاں مسائل سے متعلق بات ہو سکے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سلیمان شہباز کی ٹویٹ کی حمایت نہیں کر سکتا جس میں سلیمان شہباز نے کہا تھا کہ تینوں فینانس منسٹر جوکر ہیں۔ کسی ملک کے فینانس منسٹر کے متعلق ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ سیاست سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ تصور تو یہ ہونا چاہیے کہ وزیر کو وزارت کا کام بھی آتا ہے یا نہیں آتا، خیال یہ کرنا چاہیے بات کون کر رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل، جنہوں نے ٹی وی سکرین پر عوام کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا اور ہنستے ہوئے کہا تھا کہ ابھی تو مہنگائی مزید بڑھے گی، مگر پھر ہوا کیا؟ بڑے باؤ جی اور مریم نواز نے مفتاح اسماعیل کو بھی کھڈے لائن لگا دیا اور مشکل فیصلے کروا کر انہیں کک آؤٹ کروا کے اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو راتوں رات امریکہ سے بلا کر خزانے کی چابیاں ان کے حوالے دن دہاڑے کر دیں۔ یہ معاشیات کا جادوگر پاکستان کی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی بڑے بڑے دعوے کرنے لگا کہ میرے پاکستان پہنچتے ہی ڈالر 10 روپے کم ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی قرضوں میں 1300 ارب کی کمی ہو گئی ہے۔ اور پھر چند دن بعد ڈالر نے ایسی اڑان بھری کہ جادوگر ہی الٹا ہو گیا اور ایک بھی ڈالر ملک میں باقی نہ بچا۔ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھوا دیا گیا۔ مفتاح بلی کسی شکل بنا کر گھر چلا گیا اور اب مفتاح اسماعیل کی پریس ٹاک سن کر لگتا ہے کہ انہیں حب الوطنی کے کیڑے نے کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے مسائل سے یہ بھی اچھی طرح سے واقف ہیں مگر جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ اندھا دھند کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں بندر کی طرح، اور انہیں عام آدمی کے مسائل سے کوئی غرض نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ اب جیسے ہی ان کے اوپر سے کسی نے دست شفقت ہٹایا ہے تو انہیں حب الوطنی اور عام آدمی کے مسائل کے بخار نے ستانا شروع کر دیا ہے۔ ان کو پاکستان کے مسائل پر بہت پہلے بات کرنا چاہیے تھی، مگر ان لوگوں نے تو گویا پاکستان کو لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ پر جیسے ہی تنقید کی تو اسے پٹواری ایسوسی ایشن کی جانب سے خوب ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور لگتا ہے کہ ناراضگی کی وجوہات بھی بہت گہری ہیں مگر ظاہر نہیں کی جا رہی۔ واضح رہے کہ شاہد خاقان عباسی وہ ذہنی غلام ہے جو 1988 سے نون لیگ کی جھولی میں لوریاں لے رہا ہے اور ہر جائز و ناجائز کام میں نون لیگ کا دفاع کرنے میں بھی ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اسی شاہد خاقان عباسی کے جہاز میں ہی اسحاق ڈار کو راتوں رات لندن فرار کروایا گیا اور پھر سے ایئر فورس کے جہاز میں لا کر واپس لے آیا گیا۔ پہلے شاہد خاقان پارٹی کا اثاثہ تھا مگر آج کل مریم نواز اور نواز شریف نے اس ذہنی غلام کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا ہے اور بیچارہ لاوارثوں کی طرح اپنی ہی پارٹی کے خلاف پریس ٹاک کر رہا ہے۔ قصہ مختصر، عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کی ہانڈی میں حزب ذائقہ الگ مسالہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔
تاکہ عوام کو باور کروایا جا سکے کہ ان سے مشکل سیاسی فیصلے کروائے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اس میں وہ بالکل بے قصور ہیں۔ حالات کی خرابی کی ساری ذمہ داری عمران خان پر عائد ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے شاہد خاقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور لشکری رئیسانی پر مشتمل ایک الگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے جو کہ عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اب اپنی ہی پارٹی قیادت پر بھونکنے لگے ہیں، لیکن ان تمام سیاسی گماشتوں کی ہر چال کو عوام نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔